والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بأسانيد متصلة حفظه الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس بن سعيد هو المقبولي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل الرجل معنا جمل فأناقه بالمسجد ثم قال كم أيكم محمد النبي صلى الله عليه وسلم تقول بين الظهرانيين قلنا هذا رجل عبد المطلق فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل إني سائلك فأشهد عليك بمثلا فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسلم بربك وبما قبلك وأرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أنشد بالله الله أمرك أن تصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشد بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشد بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم فقال رجل أعرف لما جئت به أبو بكر سعد بن بكر ورواه موسى وعلي بن عبد الحليم عن سليمان بن ثابت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال ابن سليمان بن مغيرة قال ابن ثابت عن أنس قال نهينا عن حفظ القرآن أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء رجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فمن الذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فبالذي بعثك بالحق لا يزيد عليهن شهر شيئا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گزشتہ باب منعقد کیا تھا القراءۃ والعرض علی المحدث. اگر کوئی آدمی محدث کے پاس پڑھتا ہے یا محدث نے کوئی کتاب دے رکھی ہے اور وہ کتاب کے ذریعے سے وہ حدیث کو پہنچاتا ہے تو اس سلسلے میں یہ جائز اور درست ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر کیا تھا. اور اسی طریقے سے تابعی حضرات نے بھی جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی ذکر کیا ہے. آج کل تو ہمارے سامنے کتاب ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسی کتابیں نہیں تھی اور مدرس بھی اور محدث بھی ایک جگہ پر نہیں ہوا کرتے تھے، مختلف جگہ پر ہوا کرتے تھے. اس وجہ سے وہ اپنی اپنی حدیثوں کو اپنی اپنی سندوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے. تو اس میں اگر کسی محدث نے ان کے پاس جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے اور جمع کرنے کے بعد اب شاگرد کو کہتا ہے کہ اس میں سے تم پڑھ کر سناؤ. حالانکہ اس شاگرد کو استاد نے پڑھ کر نہیں سنایا لیکن اس کتاب میں سے کہتا ہے کہ سناؤ. تو یہ عرض علی المحدث ہے، یہ جائز اور درست ہے. دوسری ایک صورت ہوا کرتی ہے جس کو مناولہ سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کتاب مصنف نے لکھی اور کراسہ و کاپی کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کسی دوسری جگہ اس نے بھیج دی اور کہا کہ میری اس کاپی میں سے مجھ سے تم روایت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اس کو مناولہ کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ مناولہ کی شکل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب جب جائے تو 2 گواہ ہو اور 2 گواہ گواہی دے
تو پھر اس صورت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حدیث کی روایت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط ہے، بہت زیادہ سختی ہے، اس وجہ سے یہ فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، اور اسی پر ایک حدیث ذکر کی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، دلیل کے طور پر اس کو حدیث زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پر میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ منڈے کو پوری تفصیل میں تمہارے سامنے ذکر کروں گا۔ اصل میں ابھی آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی گئی، اس میں جو دوسری حدیث پڑھی گئی اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سوال کرتے تھے، لیکن وہ سوال بعض مرتبہ نامناسب بھی ہوتے تھے اور غیر پسندیدہ بھی ہوتے تھے، لیکن سوال کرنے والے سوال کر لیتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، یا جواب نہ دینا ہو تو نہیں بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن نامناسب سوال کی وجہ سے جیسے ہمیں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے تھے اور تکلیف ہوتی تھی۔ زبان سے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے کچھ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ کو اپنے حبیب کی اذیت بھی پسند نہیں آئی، اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال مت پوچھا کرو، قرآن نازل ہو رہا ہے، تم پوچھو گے تو پھر اس صورت میں اس کا جواب صحیح ملے گا، وہ صحیح جواب شاید تمہیں ناپسند بھی آئے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے رک گئے تھے، لیکن ضرورتیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ دیہات سے، گاؤں سے کوئی گاؤں آدمی آئے اور وہ کوئی سوال پوچھے، اچھا سوال پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں تو ہمیں اچھی طریقے سے اس جواب کے ذریعے سے فائدہ ہو۔ اس وجہ سے وہ پسند کیا کرتے تھے کہ کوئی آئے اور آ کر سوال کرے، اور سوال کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب حاصل کرے تو اس جواب سے ہم کو بھی نئی چیزیں جاننے کو موقع ملے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چاہتے تھے کہ دیہاتی آدمی آئے، اس وجہ سے کہ دیہاتی آدمی اگر بے ادبی بھی کر لے گا تو چونکہ دیہات کی وجہ سے اس کے طرف زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا اور اس کو زیادہ اثر نہیں لیا جاتا، اس وجہ سے وہ اس قسم کی چیزیں چاہتے تھے۔ اور حدیث جبریل جو پہلے گزری تھی اس پر بھی بتایا تھا کہ حضور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوالات کیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس جوابات کو سنا اور اس کا کیا درجہ تھا وہ پہلے بتایا تھا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اطراف میں، دیہاتوں میں، قبیلوں میں بھیجا کہ جاؤ تم اور جا کر ان قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس طریقے سے قبیلوں میں جاتے تھے، دیہاتوں میں جاتے تھے، قریب کی جگہوں پر جاتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، جس کی نظیر اگر اب تم کو سمجھنا ہو تو جیسے آج کل کی تبلیغی جماعت والے ہیں کہ وہ دوسری جگہ جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یہ کافروں کو جا کر دعوت دیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ مدینہ منورہ کے قریب کو ایک بستی تھی، اس بستی میں وہ گیا اور بستی میں جا کر انہوں نے ایمان کی، توحید کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دی، اور اس دعوت دینے کی وجہ سے وہاں کے لوگ کو پسند آئی اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد شریعت کے احکامات کے اوپر وہ عمل کرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ذریعے سے ہم کو یہ ایمان ملا ہے، چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خود تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے کہ نہیں، اور جو تعلیمات دے کر بھیجا ہے وہ یہی تعلیم ہے یا کیا تعلیم ہے۔ اس وجہ سے یہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے والوں نے ایک آدمی کو جس کا نام تھا حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیار کیا کہ تم مدینہ منورہ جاؤ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو،
اور کہو کہ تمہارا آدمی ہمارے پاس آیا تھا اور انہوں نے تمہارا نام لے کر ہم کو یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تاکہ تحقیق بھی ہو جائیں اور براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم بھی حاصل ہو جائے۔ تو حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جس وقت تشریف لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی وہاں پر موجود تھے، اور ساری مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کر پہلے تو راستے بھر تک جو جو سوال پوچھنا تھا وہ سوال وہ یاد کرتے رہے کہ کہیں کوئی سوال رہ نہ جائے، کوئی سوال باقی نہ رہ جائے۔ اس وجہ سے وہ بار بار کیا ہے وہ سوال کو دہراتے رہتے تھے اور اپنے دماغ میں اپنے زبان سے وہ کہا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے، ان کے علاوہ بھی دوسری حدیث مشکات وغیرہ میں حضرات نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ایک صحابی دیہاتی آئے اور وہ کیا ہے جس طریقے سے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، گنگناہٹ ہوتی ہے، دوی صوت ہی، وہ اسی طریقے سے اپنی زبان میں کچھ بولتے جا رہے تھے اور کچھ لوٹاتے جا رہے تھے، ہم اس کی آواز کو سنتے تھے، نسم و دوی صوت ہی، اس کی آواز کی گنگناہٹ کو ہم سنتے تھے۔ تو حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سوال کو لوٹا رہے تھے، یہ پوچھنا ہے، یوں پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، یوں پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، اور اس کی جو آواز آ رہی تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ بولتے ہیں، کچھ یاد کرتے ہیں۔ بہرحال مسجد کے دروازے کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اونٹنی کو باندھا، اور اونٹنی کو باندھنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے، نئے آدمی تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، مجلس دیکھی تھی اور اس میں بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے تو پوچھا کہ تم میں محمد کون ہے، تم میں محمد ابن عبداللہ کون ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ بتاؤ۔ لوگوں نے بتا دیا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں اور وہاں سے میں آیا ہوں، اور کچھ باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، پوچھنے میں ذرا دیہاتی آدمی ہوں، الفاظ میرے ذرا سخت ہوں گے، بھاری ہوں گے، اور کیا ہے اس قسم کی باتیں میں پوچھوں گا جو ادب کے خلاف معلوم ہوگی، یا کیا ہے آہستہ بولنے کی جگہ پر زور سے میں پوچھ لوں گا، اس قسم کی اگر کچھ بے حرکت مجھ سے ہو جائے تو اس حرکت کی وجہ سے آپ مجھے ڈانٹیے گا نہیں اور مجھے کیا ہے کچھ کہیے گا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ہے، دور سے آیا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھے گا، کس طرح پوچھے گا، اس وجہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، سل اما بدا لک، تمہیں جو پوچھنا ہے وہ تم پوچھ سکتے ہو۔ اب اس کے بعد اس نے پوچھنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ تمہارا ایک آدمی آیا ہمارے پاس اور آ کر انہوں نے تمہاری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے ہمیں بتایا کہ دیکھو، تو اس کو ابھی ترجمہ کروں گا تو حدیث تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب چیز کس نے پیدا کی، آپ کو رسول کس نے بنا کر بھیجا، کیا کر کے بھیجا، اور پھر اس کے بعد آپ کا رسول آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، تمہارے اوپر جو زکوٰۃ مال ہے اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ سب فرمایا تھا۔ کیا یہ سب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے، جو احکامات تمہارے طرف میری طرف سے پہنچے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ بالکل درست ہے۔ امام بخاری، یہ تو پورا واقعہ ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر
کوئی شاگرد استاد کے پاس پڑھے اور استاد کو بتلائے اور استاد کہے کہ درست ہے تو یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے آدمی نے آ کر تمہاری طرف سے ہمیں یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا، تو اس کے ذریعے سے اس ترجمۃ الباب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا۔ بہرحال ان عبداللہ ابن یوسف ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں ہم اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، دخل رجل علی جملین، ایک آدمی داخل ہوا اونٹ پر، دخل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر ہی وہ سیدھا مسجد میں داخل ہو گیا، حالانکہ یہ نہیں ہے، انہوں نے اونٹ مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر اونٹنی تک آیا وہ، اور پھر اونٹنی کو وہاں اس نے چھوڑی، اور اونٹنی کو چھوڑنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ داخل ہوا، دخل رجل علی جمل فاناخہ، اس اونٹنی کو بٹھلایا، فی المسجد، مسجد میں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسجد میں اونٹنی کو لے جانا، اپنے اسکوٹر کو مسجد میں جماعت خانے میں لے جانا، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، پھر یہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو کس طریقے سے مسجد میں لے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ مسجد میں نہیں لے گئے، بلکہ مسجد تک جو آئے تو وہ اس اونٹنی پر بیٹھ کر آئے تھے، اور مسجد کے دروازے کو قرب شے کو شے کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہاں پر انہوں نے مسجد کے دروازے ہی پر باہر ہی اونٹنی کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ ثم عقلہ، پھر اس کو باندھا۔ عقل کو بھی عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو بری چیزوں سے باندھتے ہیں، روکتی ہے بری چیز کو کرنے کی وجہ سے۔ اس وجہ جو آدمی کوئی اچھا کام نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے کیسا نامعقول کام کیا، عقل میں نہ آنے والی بات کی۔ تو یہاں پر اس نے اونٹنی کو باندھا، تو یہ باندھا مسجد میں نہیں ہے بلکہ مسجد کے باہر انہوں نے باندھا، اور قریب ہونے کی وجہ سے مسجد کا الفاظ استعمال کر لیا۔ ثم قال لهم، پھر اس نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور سب بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا، ایکم محمدن، تم میں محمد کون ہے بھائی؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، نام لے کر پکارنے کی جگہ پر رسول اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے، یہ صحیح جواب ہے، لیکن یہاں پر ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ دیہاتی آدمی ہے، اور دیہاتی آدمی میں اتنی تہذیب نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس نے اگر نام لے کر بلا لیا تو کوئی بے ادبی کی بات نہیں کی۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متقون بین ظہرانیہم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان تکیہ لگائے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مجلس لگی ہوئی ہو اور کوئی آدمی تکیے کے اوپر بیٹھا ہے یا ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تو یہ ٹیک لگا کر بیٹھنا جائز اور درست ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلنا ھذا الرجل الابیض المتقی، اس نے پوچھا صحابہ سے کہ بھائی تمہیں محمد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، فقلنا، ہم نے کہا، ھذا الرجل، یہ آدمی ہے جو خوبصورت ہے، ابیض سفید کو کہا جاتا ہے، یعنی خوبصورت ہے اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محمد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس آدمی کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ یہ ہے۔ فقال له الرجل، جب اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، اور حضرت عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، یعنی عبد المطلب تو دادا ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے، تو یہاں پر پوتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتے میں پوتے ہوئے ہیں، لیکن پوتے کو بھی بیٹا کہہ دینا یہ جائز اور درست ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے تم کو پوچھا تمہارا باپ کون ہے اور تم نے اپنے باپ کا نام بتا دیا تو حقیقت ہے، اور اگر دادا کا بھی نام بتا دیا تو بھی درست ہے، اس وجہ سے گویا کہ دادا کے آپ پیٹ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس نے پوچھا کہ ابن عبد المطلب۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو جواب دیا. یہاں پر اس نے کہا کہ ابن عبد المطلب، اور اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں جواب دیا. تو یہ صحیح نہیں بیٹھتا، اس وجہ سے کہ اس نے تو ابھی عبد المطلب کہا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی سند میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تو اس نے کہا کہ یا ابن عبداللہ، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یا ابن عبد المطلب. تو ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب اس نے کہا ہو کہ ابن عبداللہ، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کہہ دیا ہو. اس وجہ سے جب عبد المطلب کے نام کے ساتھ پھر سوال کیا تو کہا کہ میں تمہیں پہلے جواب دے چکا ہوں، میں کہہ چکا ہوں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. یا ابن عبد المطلب. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اجبتک، میں نے تم کو جواب دے دیا، میں نے تیری سوال کو سن کر میں نے تمہیں کہا کہ جی پوچھو کیا کہنا ہے. فقال له الرجل. اب اس کے بعد ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ انی سائلک، دیکھو میں آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے اتنی بڑی لمبی سفر کر کے میں آیا ہوں، وہ میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. انی سائلک مشدد علیک فی المسئلہ، اور جو میں سوال کروں گا اس سوال میں ذرا سخت الفاظ بھی ہوں گے، تشدد بھی ہوگا، زیادت بھی ہوگی، ذرا زور سے بھی میں بول دوں گا. تو پہلے ہی اس نے بتا دیا کہ دیکھو ذرا بے ادبی سی ہو جائے تو آپ معاف فرما دیجئے، پریشان نہ ہو جائے، یا یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز سے سختی کے ساتھ بات کیوں کر رہا ہے. میں کسی خاص غرض کے لیے آیا ہوں، خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے اس غرض اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں ذرا تشدد کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ معاملہ کروں گا. فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. تو اس وجہ سے آپ اپنے نفس میں میرے متعلق کوئی بدگمانی قائم نہ کیجیے کہ کیسا بے ادبی ہے، کس طریقے سے پوچھتا ہے. اس طریقے سے جو بات عامتاً ہوتی ہے تو اس نے پہلے ہی صاف کر لیا کہ اس طریقے سے ہوگا. فقال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اما بدالک، جو تیرا جی چاہے، جو تجھے پسند آئے پوچھ. اس وجہ سے اس کو پوچھنے کی گویا کہ اجازت دی. جب پوچھنے کی اجازت دی تو اب اس نے پوچھنا شروع کیا. فقال اسألک، میں تم سے سوال کرتا ہوں بے رب کا و رب من قبل کا، اب تیرے پروردگار، آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول آئے، جتنے بھی لوگ آئے، سب کے پروردگار وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہ ایک ہی ہے. اس وجہ سے کہا کہ سوال کروں گا میں تجھ سے تیرے پروردگار کے متعلق، تیرے بے رب کا، تیرے پروردگار سے، اور رب من قبلک اللہ ارسلک، کیا اسی اللہ نے جو سب کا پروردگار ہے، سب کا معبود ہے، اسی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے یا کسی اور نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس وجہ سے کہا کہ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے لوگوں کی طرف، تمام لوگوں کی طرف. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ اپنے اپنے قبیلے کی طرف، اپنے اپنے ملک کی طرف، اپنی اپنی جماعت کی طرف آئے. صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت عامہ عطا فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے، صرف مدینہ والوں کے، صرف عرب کے، عربیوں کے رسول نہیں تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الی الناس کلہم، تمام لوگوں کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے مسلمانوں کے، انگلستان کے مسلمانوں کے، افریقہ کے، امریکہ کے غیر مسلم، مسلم، سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تھا. فقال اللہم نعم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا اور سوال سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اللہ جل جلالہ، اللہم نعم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے، بلکہ انسان اور جنات دونوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اس وجہ سے دنیا کے جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں
وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے. لیکن امت کی دو قسمیں ہیں. ایک کو تو کہا جاتا ہے امت اجابہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے امت دعوہ. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور یہ تمام انسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. ان کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنو اسرائیل کے تھے، تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے رسول ہیں. اس وجہ سے اس کو امت اجابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، جیسے مسلمان. اب مسلمان کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور دوسری قسم جو ہے وہ عام ہے، یعنی پوری دنیا کے انسان چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرے. تو اس طریقے سے امت کی دو قسمیں ہو گئی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم نعم، بالکل صحیح کہا تم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے. فقال، اور اس نے دوسرا سوال کیا، انشدک باللہ اللہ امرک ان تصلی صلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، کیا اللہ جل جلالہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ کی نماز پڑھی جائے، 5 وقت 5 نمازیں پڑھی جائے؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم نعم، ہاں بالکل صحیح فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خود بھی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھوں اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہوں، سارے انسانوں کو کہوں کہ وہ بھی 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کرے. فقال، تیسرا سوال اس نے کیا، انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی یعنی رمضان کے مہینے کی پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جیسا کہ کیا ہے ہمارے پاس آ کر تمہارے آدمی نے بتایا تھا کہ ایک مہینے کا روزے بھی رکھنے پڑیں گے. تو یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم نعم، بالکل صحیح ہے. انہوں نے جو بتایا یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا. فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تاخذ ھذہ الصدقہ من اغنیائنا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس سے سال میں 1 مرتبہ اتنا زکوٰۃ کے پیسے لیے جائیں اور جو غریب ہیں ان غریبوں کو دیا جائے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فَتَقْسَمُهَا عَلَى فُقَرَائِنَا، اور اس زکوٰۃ کو اللہ کے کیا مخلوق کے اوپر خرچ کیا جائے، فقراء کو دے دیا جائے. کیا اس چیز کا حکم دیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا کہ ہاں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں کتاب و زکوٰۃ میں آئے گا کہ پہلے زمانے میں جو زکوٰۃ نکالی جاتی تھی اس زکوٰۃ کو نکالنے کے بعد ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے بجلی آتی تھی. اگر وہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی تھی تو وہ بجلی اس زکوٰۃ کو ختم کر دیا کرتی تھی اور وہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قبول کر دی جاتی تھی. اس زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں تھا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو بہت ساری چیزیں ہمیں ملی ہے، ان میں سے یہ بھی ملا ہے کہ اب اگر زکوٰۃ کو تم نکالنا ہو تو زکوٰۃ کو نکالو، اور زکوٰۃ کو نکالنے کے بعد اس کو کسی جگہ رکھ کر کے بجلی آئے اس کو ختم کرے اور اس وقت زکوٰۃ قبول ہو. اب یہ حکم باقی نہیں رہا، بلکہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے اور زکوٰۃ لینے والا جو مستحق زکوٰۃ ہے، جو غریب ہے، جو محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں جب پہنچ گیا تو اس کے ہاتھ میں پہنچ جانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جانا ہوا اور تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اس وجہ سے اگر ہم نے زکوٰۃ نکالی
چندہ مانگنے کے لیے کوئی آیا تھا، اس کو دے دیا، تو چندہ لینے والے کے ہاتھ میں پہنچے ہی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ زکوٰۃ جب مستحق کے پاس پہنچے گی اس وقت ادا ہوگی۔ بہرحال اس میں تفصیلات ہیں، فقہی مسئلہ ہے، وہ کسی ضرورت ہو تو کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا تو سمجھ میں آئے گا۔ باقی یہ ہے کہ زکوٰۃ اب مسئلہ یہ ہے کہ مستحقین کے ہاتھ میں، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے اور وہ اس کا مالک بن جائے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرط وغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچ گیا اور وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت بہ۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان سب کے اوپر میں ایمان لے آیا، ان سب باتوں کو میں مانتا ہوں۔ وَأَنَا رَسُولٌ مِّن وَرَائِي، اور میں اپنے پیچھے میرے گاؤں والے، میرے دوست صحابہ، میرے رشتہ دار، میرا کٹمب قبیلے والے جو میں اپنے گاؤں میں چھوڑ کر آیا ہوں، ان کی طرف سے میں رسول بن کر آیا ہوں، قاصد بن کر آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، میں ویسے اکیلے نہیں آیا، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کرو، اور اس تحقیق کرنے کے لیے میں آیا ہوں اور میں نے یہ تحقیق کی ہے۔ وَأَنَا ذِمَامُ ابن ثعلبہ، اور میرا نام ذمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اخو بنی سعد بن بکری، رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہذا۔ دوسری حدیث تمہارے سامنے ذکر کی گئی۔ بہرحال اس حدیث میں جو میں نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ذمام ابن ثعلبہ نے حدیث نہیں سنی، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے احکامات سنے تھے انہی احکامات کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، شاگرد نے استاد کے سامنے پیش کیا اور استاد نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ یہاں پر ترجمہ ثابت ہو گیا۔ دوسری حدیث موسیٰ ابن اسماعیل عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہینا فی القرآن، قرآن پاک میں ہم کو منع کر دیا گیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ جیسے میں نبی شروع میں بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بعض سوال کرتے تھے، وہ ناپسندیدہ سوال ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی، لیکن اخلاق کے وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چیز ناپسند کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نبی کی اتنی اذیت بھی پسند نہیں آئی، اس وجہ سے قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سوال کرنے سے رک گئے تھے۔ لیکن چاہتا تھا صحابی کہ بھئی کوئی آدمی آئے اور کوئی سوال پوچھے، کوئی نئی بات کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہیں تو ہم کو نئی باتیں معلوم ہو۔ وَكَانَ يَعْجُبُنَا أَن يَجِيَ الرَّجُلُ، ہم پسند کرتے تھے کہ آئے کوئی آدمی من اہل البادیہ، دیہات میں سے، گاؤں میں سے، دیہاتی قسم کا آدمی آئے اور وہ آدمی عاقل ہو، اس لیے کہ دیہاتی آدمی آئے گا اور آ کر ایسا ہی کوئی سوال کرے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عاقل ہوگا تو عقل کا کوئی سوال کرے گا، اچھی بات پوچھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اچھی بات کا جواب دیں گے۔ اس وجہ سے کہا کہ من اہل البادیۃ العاقل فیسألہ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے، ونحن نسمع، اور ہم اس کے سوال کو بھی سنیں، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دے وہ جواب کو بھی ہم سنیں، اور اس جواب کے ذریعے سے ہم کو بہت ساری باتیں جاننے کو ملے، ماننے کو ملے، سمجھنے کو ملے۔ یہ ہم چاہتے تو تھے کہ ہم نہ پوچھیں، کوئی دوسرا آئے اور آ کر وہ اپنے سوال، اپنی ضرورت کو پوچھ لے۔ فجاء رجل من اہل البادیہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گاؤں سے ایک آدمی آیا، فقال، اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ یہی ذمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ابھی آپ حضرت نے پڑھی، اسی کے سلسلے میں کہا کہ وہ ایک آدمی آیا اور آ کر انہوں نے کہا اتانا رسولک، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو بھیجتے تھے، تو اس طریقے سے صحابی کو بھیجا کہ فلانے گاؤں میں جاؤ، فلانے علاقے میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دو۔ اتانا رسولک، اور اس نے ہم کو خبر دی، آ کر اس نے کہا انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فقال صدق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل سچ کہا۔
فقال فمن خلق السماء، اب اس کے بعد اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ فقال اللہ عز وجل. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں دوسرے مذاہب والے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسروں کو خدا مانتے ہیں، سمجھ میں، وہ سارے کے سارے لوگ یہ اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ زمین کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، آسمان کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، روزی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور یہ کام ان کے جو ابھی خدا ہیں ان میں انہوں نے کیا ہی نہیں، بلکہ سب یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. فمن خلق السماء فقال اللہ عز وجل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. قال فمن خلق الارض، کہا کہ اچھا پھر آسمان تو اللہ نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے بنائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے. یہاں پر ایک بات ابھی صرف اتنی یاد رکھ لو کہ اللہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ جل جلالہ و من والوں کے ذات پاک تھی. ایک بڑا لمبا زمانہ گزرا، کتنا کیا ہوا، زمانہ نہ سورج تھا نہ چاند تھا، کچھ نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچان ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، اور یہ سارے کائنات بنانے کے متعلق قرآن پاک میں تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے سورج، چاند، آسمان، زمین وغیرہ 6 دنوں میں پیدا کیا. موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہم اگر شمار کریں تو اتوار سے شروعات کی، اور جمعہ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے جمعہ کا دن ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اس میں یہ آسمان، 7 آسمانوں کو 2 دن میں پیدا کیا. بہرحال یہ زمین اور آسمان سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. قال فمن جعل فیہ المنافع، اس میں منافع فائدے کی چیزیں کس نے بنائی؟ جیسے سورج کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، چاند کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہوا کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، بارش کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. کہا اللہ عز وجل، کہا کہ یہ ساری چیزیں بھی زمین اور آسمان کو، اور زمین اور آسمان کے اندر میں جتنی چیزیں ہیں، زمین میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اناج ہے، یہ سب زمین سے نکلتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق سوال کر چکا تو پھر اس نے کہا فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، پس اس ذات پاک کی قسم کہ جس نے آسمان کو بنایا، خلق الارض، زمین کو بنایا، وَنَصَبَ الْجِبَالَ، اور پہاڑ کو قائم کیا، وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ، اور اس میں یہ سارے فائدے کی چیزیں پیدا کی. اب میں سوال کرتا ہوں، اللہ ارسلک، کیا اللہ، اسی اللہ نے جس نے یہ سب کیا ہے، اسی اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم، جی ہاں، مجھے اسی اللہ نے جس نے زمین، آسمان، سورج، چاند اور یہ ساری چیزیں بنائی، اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. قال، پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ ہمارے پاس آپ کا نمائندہ آیا تھا، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا تھا، ہمارے پاس آپ کا رسول آیا تھا، اور اس نے آ کر ہم کو یہ کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ جس اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے اس اللہ نے کہا ہے علینا 5 صلوات و زکاۃ فی اموالنا، کہ ہمارے لیے دن بھر میں 5 نمازیں اور سال بھر میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. کیا آپ نے اس رسول کو یہ بتایا تھا، ایسا ہی کہنے کے لیے کہا تھا؟ قال صدق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل، میرے نمائندوں نے جو تم کو کہا کہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، سال بھر میں زکوٰۃ دینی ہے، وہ بالکل سچ فرمایا. قال وبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اب پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ 5 نمازیں پڑھنے کا جو ہم کو حکم ملا، آپ کے قاصد نے ہم کو بتایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا، آپ نے قاصد کو بتایا تھا، لیکن کیا آپ کو اللہ نے بتایا تھا؟ یہ تحقیق کر رہا ہے
کہ بالکل اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ نہیں. پہلے کہا تھا میں ذرا سختی بھی کروں گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم آپ نے تو ہم کو بتایا، لیکن آپ کو اللہ ہمارا کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا تھا بہذا اس چیز کا؟ قال نعم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، اللہ ہی نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ ہی کا حکم میں نے اس کو سنایا اور اللہ ہی کا حکم میں تم کو سنا رہا ہوں، اور وہی حکم تم مجھ کو بتا رہے ہو، یہ بالکل فصدق. قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سال بھر میں 1 مہینے کے روزے بھی رکھنے ہوں گے. یہ بھی صحیح ہے، آپ نے اس کو بتایا اور آپ کو اللہ نے روزے رکھنے کا آپ کو حکم بھی دیا اور ہم کو بتانے کا حکم بھی دیا. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق، بالکل صحیح فرمایا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ایمان ہے، نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. اس میں حج تو آیا ہی نہیں ہے. حج اس میں سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر حج کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حج کی فرضیت ہی ہوئی ہے سن ہجری 9 میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے اور 9 سال پورے ہو گئے اس وقت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 10 میں حج پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. تو اس وقت حج کی فرضیت نہیں آئی تھی، اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا قال نعم. قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اب وہ سوال آ گیا کہ اسی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حج کے متعلق بھی پوچھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق بھی کہا ہے، تو پھر وہ سوال باقی نہیں رہے گا. فقال صدق، انہوں نے کہا کہ بالکل سچ فرمایا. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، پھر انہوں نے کہا دیکھو صحیح بتاؤ کہ یہ جو سارے احکام لوگوں نے ہم کو سنائے، آپ نے لوگوں کو سنائے، لیکن آپ کو اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ قال نعم. قال، اب اس کے بعد وہ آخر میں کہتا ہے فوالذی بعثک بالحق، اس ذات پاک کی قسم جس پروردگار نے آپ کو رسول بنا کر حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، میں اب اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا اور کچھ بھی کم نہیں کروں گا. ولا انقص شیئا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق دخل الجنہ لا يدخل الجنہ، جس نے اگر سچائی اختیار کی تو جنت میں داخل ہوگا. یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی چیزیں پوچھی، اور پوچھنے کے بعد اب کہا اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس پر میں کچھ کمی بھی نہیں کروں گا، کچھ زیادتی بھی نہیں کروں گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اگر جو کہا ہے اس پر وہ سچائی کے ساتھ پابند رہا، جنت میں داخل ہوگا. یہ تو ہوئی حدیث. اور اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ثابت کیا وہ بھی میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا. لیکن ایک دوسری بات اس میں شامل ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جس کو کرنا ضروری ہے وہ تو اس نے بتایا نہیں، یا اس نے کہا کہ اب میں اس کے اوپر نہ کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. یعنی 5 نماز پڑھوں گا، 5 نماز سے زیادہ فرض ادا کروں گا کچھ نہیں کروں گا، زکوٰۃ دوں گا کچھ نہیں، نفل صدقات وغیرہ نہیں اب اس میں شمار نہیں ہوئے. پھر اس صورت میں اس کا کیا جواب ہوگا؟ محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی قاصد بن کر آیا تھا قوم کا. اب یہ یوں کہہ رہا ہے کہ اب قوم کے پاس جا کر میں نے جو آپ سے سنا ہے، جو آپ سے علم حاصل کیا ہے، جو آپ سے میں نے حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث پوری کی پوری بغیر کسی کمی بیشی کے میں پورا کا پورا ان لوگوں کو بتا دوں گا. تو اس صورت میں تو بات کوئی ہے ہی نہیں، صحیح ہو گئی کہ میں پوری بات بتا دوں گا. اور اگر یہ مطلب ہو کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جو فرائض ہیں وہ فرائض میں پابندی کے ساتھ کما حق ادا کروں گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے پڑھنے کا 5 نماز پڑھنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس میں اقامت الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے.
ادائی صلاۃ کا لفظ نہیں کیا، نماز ادا کرو یہ نہیں کہا، بلکہ نماز کو قائم کرو۔ اور اقامت الصلاۃ کی تفسیر میں اب حضرت نے سنا ہوگا کہ تمام سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے، پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سنن مکملات الصلاۃ ہے، فرائض کے پوری کرنے والی، فرائض کو کامل کرنے والی ہے۔ یعنی جب حساب کتاب ہوگا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں خشوع، خضوع اور تواضع اور سنن کی رعایت، واجبات کی رعایت کتنی ہوتی ہے؟ بہت کم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو کسی کو 10% ملتا ہے، کسی کو 9% ملتا ہے، کسی کو 8% ملتا ہے، کسی کو 2% ثواب ملتا ہے، کسی کو 0% ملتا ہے، اور کسی کے اوپر اس نماز کو لپٹ کر مار دی جاتی ہے کہ تیری نماز ہمارے قابل نہیں، نکل لے جاؤ واپس اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ حساب کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ فرائض میں اتنے پرسنٹیج کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنن دیکھو، اس کے پاس کوئی سنن ہے؟ اگر سنن ہے تو سنن سے اس کمی کو پورا کرو، اور سنن سے کمی پورا نہ ہو تو نوافل دیکھو، نوافل ہے اس کے پاس، نوافل کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کرو، اور اس طریقے سے جب اس کی کمی پوری ہو جائے گی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کمال کے ساتھ، کامل طور پر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ تمام مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے حق کا حق پوری طریقے سے اگر نماز کو ادا کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے سنن، نوافل وغیرہ کی اس کو ضرورت نہیں باقی رہے گی۔ لیکن ایسا عامتاً ہم سے ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ سنتیں اور یہ نفلیں واجبات وغیرہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہ صحابی نے کہا کہ میں پوری طریقے سے پابندی کے ساتھ کما حق کو ہو ان چیزوں کو ادا کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، روزے بھی رکھوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا اس نے وعدہ کیا ہے، اگر یہ وعدے میں سچا رہا اور اس نے پورا کیا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو یہ آدمی اتنا کرنے پر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جی قال رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل العلم أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عديم البحرين، فدفعه عديم البحرين إلى كسرى، فلما قرأ مزقه، فحسبت أن ابن المصيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبان قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقش محمد رسول الله؟ قال أنس. یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نیا باب بتایا ہے، یہ نئے باب کا تذکرہ میں نے ابھی آج بھی اور اس وقت بھی تمہارے سامنے کیا تھا، اور اس کو مناولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور مناولہ کا ابھی بھی میں نے بتایا کہ تمہیں جتنی حدیثیں تمہارے پاس ہو اس کا ایک کراسہ بنا دو، اس کے ایک نوٹس بنا دو، ایک کتاب بنا دو، اور کتاب بنا کر پھر شاگرد کو دو اور کہو کہ اس میں سے پڑھو، یا
وہ کتاب یہاں سے لے کر کسی دوسرے شہر میں کسی آدمی کے پاس دے دی جائے اور کہا کہ اس میں میری حدیثیں ہیں، اس حدیث کو میری طرف سے روایت کرو، تو وہ لوگ حدثنا کر کے تمہاری طرف سے روایت کرے، تو یہ روایت کرنا درست ہے یا روایت کرنا درست نہیں ہے، اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کی روایت کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ کتاب اگر دوسری جگہ پر بھیجی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ دو آدمی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے سامنے فلاں شیخ نے اس کو لکھا اور اس کو دیا اور ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اسی کی ہے، تو اس صورت میں جائز ہوگا، درست ہوگا۔ اور اس کے متعلق میں نے پرسوں بتایا تھا کہ ہدایہ میں کتاب القاضی القاضی یا چاند کی خبر یا دوسری خبر کسی دوسری جگہ پر بھیجی جاتی ہے، وہاں پر اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ ما یذکر فی المناولہ، مناولہ کے سلسلے میں جو ذکر کیا جاتا ہے، اور کتاب و اہل العلم بالعلم میں ایک شیخ دوسرے شیخ کے پاس، ایک عالم دوسرے عالم کے پاس، ایک مولوی دوسرے مولوی کے پاس کیا ہے کتاب کو اس طریقے سے بھیجتا ہے اور وہ اس میں سے روایت کرتا ہے کہ ہاں بھائی فلانے کا میرے پاس فتویٰ آیا ہے، فلانے کا میرے پاس خط آیا ہے اور اس میں ایسا لکھا ہوا ہے، تو یہ معتبر ہے۔ وقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو نسخ عثمان المصائب فبعث بها الى الآفاق، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے 5 یا 7 نسخے تیار کیے اور تیار کرنے کے بعد مکہ مکرمہ، ملک شام اور اس طریقے سے دوسری جگہوں پر بھیجا، اور وہ لوگوں نے اس کو معتبر سمجھا، اس کو صحیح سمجھا اور اس کے اوپر اعتماد کیا، تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے کتاب لکھ کر بھیجنا، چاہے وہ حدیث کی ہو، قرآن کی آیت ہو، یہ جائز اور درست ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا، اور پہلے آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ اس قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک موجود تھا، سینکڑوں صحابی قرآن پاک کے حافظ تھے، اور اس کے بعد تابعی، تابعی اور آج کل ہزاروں اور لاکھوں لوگ قرآن پاک کی حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک کو معتبر مانتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، گویا کہ یہ قرآن پاک متواتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کے پڑھنے والے اتنے کثیر مقدار میں لوگ تھے کہ سب کا جھوٹ کے اوپر متفق ہو جانا محال ہوتا ہے، اس کو متواتر کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک متواتر ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کے حافظ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مدینہ منورہ چھوڑ کر اسلام کو پھیلانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے نکل گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کیا اس طریقے سے وہ دور دور تک جہاد کرتے ہوئے چلے گئے۔ ایک مرتبہ جہاد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے آج کل ہمارے یہاں کتابوں کی شکل میں لکھا ہوا اس طریقے سے نہیں تھا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور وحی بھی پوری صورتیں نہیں ہوتی تھی، تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی، جتنا بھی ہوتا تھا جو وحی آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بتا دیا کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ آیت ہے، صحابہ یاد کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے لکھنے والے چند صحابہ تھے، ان صحابہ کو بلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے تھے، لیکن اس زمانے میں یہ کاغذات وغیرہ نہیں تھے،
اس وجہ سے کبھی کسی پر، کبھی درخت کے پتے پر، کبھی درخت کے چھال کے اوپر، کبھی ہڈی کے اوپر، کبھی پتھر کے اوپر، اس طریقے سے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ جو صحابہ لکھنا جانتے تھے وہ اپنے طور پر نقل کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک اس طریقے سے لکھا گیا تھا، لیکن حفظ سب کو پورا ہوا کرتا تھا۔ آج کل ہم کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں، حفظ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کا دور تھا، وہ حفظ کے اوپر، اس لیے حافظ سر ایک حافظ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ جب حافظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ آج تو 50 صحابہ شہید ہو گئے ہیں جو حافظ القرآن تھے، کل کو پھر 50، پھر 60، 100، اس طریقے سے اگر ایسا ہوا تو پھر قرآن پاک کا کیا ہوگا؟ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے ابوبکر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے فکر لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے حافظ جو کم ہوتے رہے تو کہیں قرآن پاک ہم سے ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کو سب سے ایک جگہ پر جمع کر کے رکھ لینا چاہیے، اور ایک کتابی شکل جیسے اس طریقے سے آج کل ہمارے پاس ہے، اس کو جمع کر لینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے رہے۔ جب بار بار کہنے کے بعد، پھر حالات کو دیکھنے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ بات صحیح ہے، ہمارے سینوں میں تو موجود ہے، لیکن یہ سینے والے ہی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی بات آ گئی کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے چند صحابہ کو، 3 صحابہ کو بلایا، اور جس میں حضرت زید وغیرہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی وحی کو کتابت کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر تو کہتے ہی تھے، حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے دل میں بھی بات آ گئی۔ اب حضرت ابوبکر نے ان صحابی کو کہا، حضرت زید وغیرہ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم وحی لکھتے تھے، معتبر آدمی ہو، لوگوں کے پاس، کسی کے پاس پتھر پر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس ہڈی پر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کپڑے پر لکھا ہوا ہے، کسی پر کسی دوسری چیز پر لکھا ہوا ہے، سینے میں تو ہر ایک کے ہے لیکن لکھا ہوا الگ الگ سا ہے، ان سب کو جمع کر دو۔ تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تیار نہیں ہوئے تھے، اس طریقے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی تیار نہیں ہوئے کہ یہ اتنا بڑا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا تو ہم سے کیسے کرا رہے ہو؟ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کو کہتے رہے، بار بار کہنے کی وجہ سے پھر وہ لوگ تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے بعد انہوں نے ایک جگہ پر جمع کرنا شروع کیا۔ اب جس کے پاس بھی جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن آیت ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن، ان کو بھی حفظ تو ہے، یہ نہیں کہ ان کو یاد نہیں ہے، لیکن پھر احتیاط کے طور پر 2 گواہ لاؤ کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس طریقے سے ان جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ لکھ کر ایک کیا ہے کتابی شکل میں تیار ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسجد نبوی میں اپنے پاس رکھا۔ اب گویا کہ قرآن پاک ایک جلد میں، ایک کتاب کی شکل میں موجود ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 10 سال 11 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مکہ مکرمہ سے نکل کر سندھ، پاکستان اور کیا کہتے ہیں آذربائیجان اور اسی طریقے سے دوسرے ملک تک پھیلتے چلے گئے۔
صحابہ بھی مختلف ہو گئے، کوئی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ملک شام میں چلے گئے، دوسرے صحابہ دوسری جگہ پر چلے گئے۔ اب وہ لوگ جس طریقے سے قرآن پاک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، وہاں کے علاقوں کو جہاں جہاں بھی صحابی پہنچے وہاں کے لوگوں کو انہوں نے اسی طریقے سے قرآن پاک کو یاد کروایا، قرآن پاک کو سکھلایا۔ اور یہ تمہیں معلوم ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، حدیث میں آتا ہے قرآن پاک 7 لغت پر اتارا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک اب ہر ایک آدمی اپنی اپنی لغت کے اعتبار سے، اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے پڑھا کرتا تھا۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بڑی تفصیل ہے، لیکن مختصر سے سمجھانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ خود یہاں انگلینڈ میں بھی ویلس والے انگلش بولتے ہیں، اسکاٹ لینڈ والے انگلش بولتے ہیں، یارکشائر والے انگلش بولتے ہیں، لنڈن والے انگلش بولتے ہیں۔ الفاظ تو وہی ہوتا ہے لیکن ذرا سا کچھ فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گجراتی زبان میں بھی ہے، ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ بلساڑ کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ پانی کی جگہ پر وہ بولیں گے پانی، پانی۔ اب ان کو کتنا بھی پانی بلواؤ وہ پانی بول نہیں سکیں گے، وہ پانی بولیں گے۔ سورت والے پانی بولیں گے اور بھروچ والے پونی بولیں گے۔ ایک ہی چیز ہے لیکن کیا ہے لغت کے اعتبار سے یہ فرق ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اب اس بھروچ والوں کو کتنی کوشش کرو کہ وہ پانی بولے، وہ پانی نہیں بول سکے، وہ پونچ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے احمد آباد وغیرہ جو ہے گجراتی ہے لیکن اس کے الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق آ ہی جائے گا لہجے کے اعتبار سے۔ تو اس طریقے سے ان حضرات میں بھی یہ فرق ہوتا تھا اور ان کو بولنا مشکل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے 7 طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل تھے۔ اب ہر ایک آدمی اسی طریقے سے اپنے شاگردوں کو سکھلائے گا۔ تو اب وہ کسی کو پانی سکھلایا ہے تو وہ پانی والے کو غلط کہے گا، پانی والا پانی والے کو غلط کہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت آئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آدمیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اس قسم کی، میں نے جیسے ابھی شکایت آپ کو بتائی، اس قسم کی شکایتیں آ رہی ہے، کل کو پھر قرآن مختلف ہو جائے کہ بھائی فلاں قبیلے کا قرآن یہ ہے، اسکاٹ لینڈ والے کی کتاب یہ ہے، یارکشائر والوں کی کتاب یہ ہے، اس طرح جھگڑا ہوگا۔ اس وجہ سے سب کو ایک کے اوپر جمع کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اس وجہ سے اب قریش کی زبان پر ہی قرآن نازل ہوا ہے، اس وجہ سے قریش کی زبان پر قرآن کو کیا ہے جمع کر دیا جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے قرآن پاک کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد 5 یا جمع کرنے کے بعد 7 نسخے بنائے۔ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا، دوسرا نسخہ مکہ مکرمہ میں بھیجا، تیسرا نسخہ بیت المقدس میں بھیجا، چوتھا نسخہ دوسری جگہ پر باہر کے ملکوں میں بھیجا۔ اس طریقے سے یہ نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا۔ اور اس زمانے میں جو الفاظ جس طریقے سے لکھے گئے تھے، جس طریقے سے پڑھے گئے تھے، آج تک اسی طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں جتنے زبر تھے، زیر تھے، الفاظ تھے، حروف تھے، اس حروف میں کبھی ایک قسم کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی اور قیامت تک کے لیے اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوگی۔ موجودہ زمانے میں بہت کوشش تو کی جا رہی ہے اس میں آیتوں میں گڑبڑ کرنے کی اور اس کے ترجمے وغیرہ میں گڑبڑ کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے، نحن نزلنا القرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اس وجہ سے قرآن کی حفاظت آج 1400 سال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے تلاوت کی جاتی تھی آج بھی اسی طریقے سے تلاوت کی جا رہی ہے اور قیامت تک اس طریقے سے ہوگا۔ یہ پورا واقعہ ہے، اگرچہ اس میں اور تفصیلات ہیں لیکن میں نے جو ضروری ہے وہ تمہارے سامنے ذکر کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار کیا، اور تیار کر کے جیسے میں نے ابھی کہا کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بیت المقدس میں بھیجا، اور وہاں ان لوگوں نے اس کو معتبر مانا۔ تو اس طریقے سے مناولہ ایک کتاب لکھ کر بھیجی جائے اور پھر اس کو روایت کی جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ نسخ عثمان المصاحف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے چند نسخے تیار کیے اور بھیجا اس کو دنیا میں، تو معلوم ہوا کہ یہ جائز اور درست ہے، جبھی تو یہ کیا گیا۔ ورا عبداللہ ابن عمر و یحییٰ ابن سعید و مالک ذالک جائزن، ایسے بڑے بڑے صحابہ نے اس کو جائز اور درست قرار دیا، تو اس طریقے سے یہ مناولہ جائز اور درست ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ واحتج بعض اہل الحجاز، اور بعض حضرات نے اس سے دلیل پکڑی ہے۔ اس میں حمیدی سب سے پہلی جس کی حدیث میں استاد تھے، حدثنا حمیدی کہا تھا، وہ بتایا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کے ہیں، تو کہا کہ اہل حجاز نے مناولہ کو درست قرار دیا ہے بے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ یہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تمہیں فلانی جگہ پر جانا ہے، سمجھ میں، اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ خط کو لکھ کر بند کر کے دیا، اور کہا کہ یہ خط کو تم جا رہے ہو فلانی جگہ پر جاؤ، اور یہ خط کو لے جاؤ آدھے راستے پر یا مختصر دوسری کوئی جگہ پر، وہاں جب تک اس جگہ پر نہ پہنچو اس خط کو کھولنا نہیں، اور جب وہاں پہنچ جاؤ تو اس خط کو کھولنا، اور اس خط میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ حدیث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمیدی اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا، حضور کا خط تھا، اور اس میں ابھی کچھ معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کہا کہ اتنے دور 10 میل 25 میل 50 میل دور چلے جانا اور وہاں جا کر اس کو کھولنا، اور اس میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، تو یہ حدیث مناولہ کا ثبوت اس کے ذریعے سے ہو گیا۔ اور بعض اہل حجاز نے مناولہ کے سلسلے میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال پکڑا ہے، جیسا کہ حضور اقدس روایت میں آتا ہے کہ لکھا امیر سیریا، ایک تو ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سیریا، یہ کتاب الجہاد میں اس کی تفصیل آئے گی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد میں نکلے ہوئے ہو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہو تو اس کو کیا ہے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، صحابہ کو بھیج دیا اور ایک جماعت کو بھیج دیا، اس کو سیریا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک جماعت کو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے، کسی قوم کو سمجھانے کے لیے یا ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیج دیا، اور کتاباً، اور کہا لا تقرأہ حتی تبلغوا مکان کذا و کذا، اور اس کو کہہ دیا صحابہ کو کہ اس خط کو فلانی جگہ پر پہنچنے سے پہلے کھولنا اور پڑھنا نہیں ہے، ہاں جب فلانی جگہ پر تم پہنچ جاؤ، فلما بلغ ذالک المکان، اس جگہ پر پہنچ جاؤ، قرأہ علی الناس، لوگوں کے سامنے اس خط کو پڑھنا، وہ اخبرہم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا لکھا ہے اس کی اطلاع اس وقت کرنا، اور اس میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو دیکھو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے دیا گیا، اور یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھا گیا، اور یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھا گیا، تو یہ جائز اور درست ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مناولہ بھی جائز اور درست ہے۔ دوسری حدیث ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بے کتاب ہی رجلاً،
ایک خط کو ایک آدمی کو دے کر بھیجا، وہ امرہ اور حکم دیا ان کو ان یدفعوا الی عظیم البحرین، عظیم البحرین بحرین کا جو بڑا بادشاہ ہے وہ بڑے بادشاہ کو دینا ہے۔ یہ تقریباً فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد کا واقعہ ہے سن ہجری 6 کا۔ صلح حدیبیہ بھی ہو گئی، صلح حدیبیہ ہونے کے بعد فتح مکہ بھی ہو گیا، اور حضور اقدس صلح حدیبیہ کے بعد بھی فتح مکہ نہیں ہوا، ابھی صلح حدیبیہ ہی ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ میں صلح ہو گئی کہ 10 سال تک اب ہم آپس میں کافروں کے ساتھ، مکہ کے کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، یہ صلح ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے فارغ ہوئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب مکہ والوں کے ساتھ 10 سال تک معاہدہ ہوا ہے، اس لیے لڑائی نہیں ہوگی، لہٰذا اب اطراف کے جو بادشاہ ہیں، اطراف کے جو ملک ہیں، اطراف کے جو ممالک ہیں، ان ممالک والوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے، اور ایک خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کو لکھا، اور ان کا سربراہ اس وقت بیت المقدس وہاں قسطنطنیہ میں تھا، استنبول میں تھا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط وہاں پہنچا، جو حدیث ہرقل کے نام سے تمہارے سامنے اس کتاب میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اس زمانے کی بڑی طاقت تھی، اور میں نے شروع میں بتایا بھی تھا تمہیں کہ یمن تک اس کی حکومت تھی، لیکن یمن سے آگے سعودی عربیہ میں ان کی حکومت نہیں، عربیہ میں تو جنگلی لوگ رہتے ہیں، اس پر کیا حکومت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اس کو یمن کے گورنر کو دیا، اور یمن کے گورنر کو کہا کہ اس کو تم اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس وقت فارس کا، ایران کا جو بادشاہ تھا مجوسی تھا اور بڑا متکبر تھا، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اپنی توہین سمجھا کہ عربستان کا آدمی جس کے نہ عقل کا ٹھکانہ نہ تہذیب کا ٹھکانہ، وہ مجھ جیسے بڑے بادشاہ کو خط لکھتا ہے۔ بڑا غصے ہوا، اور غصے میں آ کر اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط پہنچا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی تھی، وہ جانتا بھی تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بہت ہی عزت کی، بہت ہی احترام کیا، اور آج تک یہ خط موجود ہے۔ سمجھنا گیا؟ بعض جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات جو چھپے ہوئے ہیں اس میں اس کی کاپی بھی آتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لکھے تھے، اور وہ خط ان بادشاہوں تک پہنچایا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلہ ثابت کیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور ایران بھیجا، کیا ہے رومن بھیجا،